السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیوز چل رہی ہیں میری کتاب کے حوالے سے اور آپ سے باتیں کریں۔ اس کا دوسرا مضمون آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا مضمون ہے اسکل سیکھیے، بہانے مت بنائیے۔ کام چور شخص ہمیشہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، وہ دراصل محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ جس کمفرٹ زون میں جی رہا ہوتا ہے اسی میں رہنا چاہتا ہے، چاہے زندگی تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک کتا ہمیشہ بیٹھ کر رو رہا ہوتا تھا، اس کے قریب ہی ایک بیکاری شخص بھی بیٹھتا تھا۔ ایک دن کسی بندے نے بیکاری سے پوچھا کہ یہ کتا بیٹھے بیٹھے روتا کیوں رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کے نیچے ایک کیل ہے، کیل۔ بندے نے پوچھا کہ جب نیچے کیل ہے تو اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ بیکاری نے جواب دیا کہ ابھی اتنا درد بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اٹھ جائے۔ اس کو کمفرٹ زون کہتے ہیں، یعنی ہماری لائف بری تو ہے لیکن اتنی بری نہیں ہے کہ ہم بڑا کوئی ایکشن لے لیں۔ کیل پر بیٹھے روتے شکایات کرتے لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گے۔ یہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ ہماری زندگی کڑوی ہے، درد سے بھری ہوئی ہے، رشتہ داروں، دوستوں اور گھر والوں سے بے نقط سننے کو ملتی رہتی ہے۔ بے نقط کا معنی ہوتا ہے مطلب بے عزتی ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ طبیعت میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے اس لیے کیل پر بیٹھے رہتے ہیں اور یہی بولتے جاتے ہیں کہ دیر از نو اسکوپ مین، کوئی اسکوپ نہیں ہے کام کرنے کا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی بھائی، دوست، رشتہ دار یا پڑوسی کو کہہ دو نا کہ بھائی کوئی اسکل سیکھ لو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیٹا سائنس، بلاک چین، سی پلس پلس، مشین لرننگ، پائتھن، اے آئی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، فری لانسنگ، لوکل یا انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ، کاؤنسلنگ، کچھ اور نہیں تو یار پلمبر، بڑائی، کارپینٹر، رنگ ریز، دھوبی، کچھ بھی بن جاؤ، تعلیم میں محنت کر کے ڈگری حاصل کر لو تاکہ تمہیں فیوچر میں فائنینشلی فائدہ تو ہو۔ تو آگے سے جواب میں کہتے ہیں دیر از نو اسکوپ مین۔ اس نفسیات کے لوگ نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ آپ کو کسی بڑے میدان میں اترنے دیتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے آپ کو تردد اور تذبذب کا معنی ہوتا ہے ڈاؤٹ، شک کی تاریک وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ آپ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ میں جو ڈگری حاصل کر رہا ہوں شاید یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جس اسکل کو سیکھنے کے لیے میں دن رات محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہوں اس کے کچھ فوائد ملنے والے نہیں ہیں۔ ایسے کم ہمت، پست حوصلہ لوگوں سے دور ہو جائیں۔ قرآن کریم کی آیات سے اپنے ایمان کو اور اپنے ہمت کو بوسٹ کریں۔ اپنے مینٹور، اپنے مربی اور مصلح سے مشورہ تو لینا ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ صاحب رائے نہیں ہیں، صاحب فن نہیں ہے نا، ان سے اور ہر ارے گہرے سے رائے نہ لیں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اگر دیر از نو اسکوپ مین والی بات انگریز کہتا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے۔ انگریز سے مراد غیر مسلم کے پاس قرآن نہیں ہے، وہ اگر یہ بات کہتا ہے تو انڈرسٹینڈیبل ہے۔ بٹ مومن اور مسلمان شخص آخر یہ کیسے بات کہہ سکتا ہے کہ اسکوپ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تو اللہ کی طرف سے ہدایت موجود ہے اور اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ اسکوپ موجود ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کر دیے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کروں، اور میں نے زمین میں تمہارے لیے اسکوپ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں صرف زمین میں ٹھکانہ نہیں دیا، اس زمین میں روزی کے اسباب بھی رکھ دیے ہیں، تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو معلوم ہوا کہ رزق کی تلاش میں نکلنا میرا اور آپ کا کام ہے، اس کے بعد رزق دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ ایک اور مقام فرمایا ان ارضی واسعۃ، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں اسکوپ نہ ہو یا وہاں اسکوپ کم ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اتنی کشادہ اور بڑی زمین پر کہیں بھی اسکوپ نہ ہو، پوری دنیا سے روزگار کے مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے آپ کنویں میں زندگی گزار رہے ہوں تو نہر کی طرف نکل جائیں، نہر میں ہیں تو دریا کا رخ کر لیں، دریا سے سمندر میں آ جائیں، دیہات سے شہر، پہاڑوں سے بازاروں، گھر کے کمرے سے صحن اور گلی،
گلی سے مارکیٹ اور مارکیٹ سے ورلڈ وائڈ پھیل جائیں، اتنی وسیع زمین پر آپ کے لیے کہیں بھی اسکوپ نہیں رکھا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نکمے ہو سکتے ہیں، میں نکمہ ہو سکتا ہوں، لیکن اپرچونٹیز ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اگر آپ صبح سے شام تک گھر بیٹھے رہیں اور دیر از نو اسکوپ کی مالا چپتے رہیں تو اس کو دین بھی پسند نہیں کرتا، اور گھر والے تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ لوگوں کی بے نقط باتیں سنتے رہیں اور کرتے رہیں برداشت درد اور بے توقیری، جاتے رہیں مایوسی اور ڈپریشن میں، یا پھر اٹھ کھڑے ہوں اور دنیا کو اپنی اہمیت باور کرا دیں۔ تو اس مضمون کے اندر ہم نے جو آج چیز سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق ضرور دے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے ہر جگہ پہ رزق رکھا ہوتا ہے، بس ہم اس رزق تک پہنچ نہیں رہے ہوتے، اور کبھی اس رزق تک پہنچنے کے لیے زمینی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اوپر والے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، زمین میں تم نے چلنا ہے، زمین میں تم نے تلاش کرنا ہے، آسمان والا رزق تمہاری طرف بھیجے گا۔ تو نکلیں، اٹھیں، کام سیکھیں، کام کریں، اور اللہ سے رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ضرور آپ کو دے گا۔